السلام علیکم۔ آج ہمارا ایمان بالغیب انٹرنیٹ اور موبائل کے ذریعے آزمایا گیا ہے، جہاں ایک کلک آپ کو وہ کچھ دکھا سکتا ہے جو ہمارے باپ دادا دیکھے بغیر اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یستخفون من الناس، لوگوں سے تو چھپا لیتے ہیں، ولا یستخفون من اللہ وہو معہم، مگر اللہ سے نہیں چھپا سکتے کیونکہ وہ ان کے ساتھ ہے۔ ہمارا لکھا اور دیکھا ہوا سب ہمارے نامہ اعمال میں محفوظ ہو رہا ہے، جہاں سے صرف اسے سچی توبہ ہی مٹا سکتی ہے۔ یہ سب امتحان اس لیے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ، اللہ تعالیٰ جاننا چاہتا ہے کہ کون کون اللہ تعالیٰ سے غائبانہ ڈرتا ہے۔ یہ لکھنے والے ہاتھ اور پڑھنے والی آنکھیں سب ایک دن بول بول کر گواہی دیں گے۔ الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، آج ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے اور ان کے پیر ان کے اعمال کی گواہی دیں گے۔ گناہ کے دوران ہمارا کوئی گھر والا یا ہمارے دوست ہمیں دیکھ لے تو پوری ہستی ہل کر رہ جاتی ہے۔ کیوں؟ رسوائی کا ڈر، امیج خراب ہونے کا ڈر۔ اس دن کیا ہوگا جب ہمارے گھر والے، والدین، دوست سب وہاں موجود ہوں گے، زمانہ دیکھ رہا ہوگا اور تھرڈ امپائر کی طرح کلپ روک روک کر ریورس کر کے دکھایا جا رہا ہو۔ آج بھی صرف توبہ کے چند لفظ اور آئندہ سے پرہیز کا عزم ہمارے پچھلے کیے ہوئے کو صاف کر سکتا ہے اور ہمیں اس رسوائی سے بچا سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے، اے اللہ میرے باطن کو میرے ظاہر سے اچھا کر دے۔ خلوت کے گناہ انسان کے عزم و ارادے کو متزلزل کر کے رکھ دیتے ہیں، یوں ان میں خود اعتمادی اور معاملات میں شفافیت سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈرو۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اے ہمارے رب تو بہت طاقت والا ہے، ہم بہت کمزور ہیں۔ اے پروردگار ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالنا جو ہم برداشت نہ کر سکیں، ہم بہت گناہ گار ہیں، ہم پر اپنے رحم و کرم کی بارش عطا فرما اور ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ